بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ابتدا کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. وہی اکیلا ہے اپنی پاک ذات میں جو کہ خالق مالک و رازق ہے. وہی پوری کائنات کو چلانے والا، وہی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے. لہٰذا وہی مستحق ہے کہ اس اکیلے ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور بلا شبہ اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اور جس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا ہے اور جن کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے. اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد بن عبداللہ پر، ان کے آل بیت پر، ان کے صحابہ پر، اور جو کوئی ان کی بہترین طریقے سے پیروی کرتا ہے قیامت تک. اور اس کے بعد الحمدللہ جس طرح کے سامعین جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جس میں ہم شیخ العلامہ شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سابقہ مفتی اعظم سعودی عرب کی کتاب الدروس المہمہ کی شرح پڑھ رہے ہیں، جو کہ فرمائی ہے الشیخ الدکتور عرفات بن حسن المحمدی حفظہ اللہ نے. تو ابتدا کرتے ہیں. پچھلی نشست میں سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر اور اس کا ناظرہ جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ زلزلہ اور پھر اگر وقت مہیا ہوا تو اس کے بعد سورۃ العادیات کی مختصر تفسیر اور اس کا جو ناظرہ ہے اس کا مطالعہ کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہوا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنے سب خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ بلا شبہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. تو اس کی تفسیر میں شیخ عرفات حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الزلزلہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کی جو صورتیں ہیں انہیں اہل علم نے دو قسموں میں بانٹا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے نزول کے اعتبار سے یا تو صورت مکیہ ہوتی ہیں یا مدنیہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ اور مدینہ کے گرد و نواح یا ہجرت کے درمیان جس طرح کے کچھ آیتیں نازل ہوئیں یا مختلف غزوات کی موقعوں پر جو مختلف علاقے ہوتے تھے. لیکن علماء نے تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے مدنی اور مکی صورتوں کی تقسیم کی، اور جو جہاں جہاں پر پھر جو صورتیں نازل یا آیات نازل ہوئیں، یا تو اگر وہ مکہ کی گرد و نواح اس کی قرب میں پائے جاتے وہ علاقے وہ میدان تو اسے مکی ہی کہلایا جاتا. جو مدینہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے علاقے تو اسے مدنی ہی کہا جاتا. نعم. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ قیامت کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے منظروں میں سے ایک منظر
بتلایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس دن زمین کو ایک شدید زلزلہ لپیٹے گا، اور زمین کو ایک بہت ہی شدید جھٹکا لگے گا، جس کی وجہ سے زمین جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، جس میں میتیں، لاشیں اور جو بھی اس کے خزانے ہیں، وہ سب کے سب اگل دے گی۔ تو جب یہ ہوگا تو انسان یہ پوچھ اٹھے گا، اور وہ شدید خوف اور ہراسے کی حالت میں ہوگا، اور کہنے لگے گا کہ کیا ہو گیا اسے، کس چیز نے اسے اس چیز پر آمادہ کیا جو یہ کر رہی ہے، یعنی اس شدید حرکت اور اس جھٹکے اور زلزلے سے، اور جو کچھ یہ اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک رہی ہے، کیا ہو گیا اس زمین کو آج، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن زمین جو ہے وہ خبر دے گی اس چیز کی جو لوگ اس پر اعمال کیا کرتے تھے، خواہ وہ خیر کے ہوں یا شر کے ہوں۔ اور اس دن لوگ جو ہیں وہ بکھیر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، یعنی کہ مختلف صنفیں ہوں گی لوگوں کی، مختلف اقسام کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی حسنات ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، اور یہ خوش بخت لوگ ہوں گے، اور دوسری قسم وہ ہوگی جن کی برائیاں ہوں گی اور یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بدلے ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ اگر ان کے پاس ایک چھوٹی چونٹی کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اگر اس نے چونٹی برابر بھی کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جو اچھا نیک عمل ہو تو اس کے بدلے میں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی بھی ایک چھوٹی چینٹی کے برابر بھی کوئی شر کا کام کرے گا، برائی کرے گا، گناہ کرے گا، تو وہ اس کی پکڑ دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر اس کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ تو سورۃ العادیات کی تفسیر میں شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ العادیات مکی صورتوں میں سے ہے، والعادیات ضبحا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اٹھائی ہے العادیات کی، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ باشرف ہیں اور بافضیلت ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن بخلاف بندوں کے کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں، ان پر یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے معبود کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائیں جل وعلا۔ اور عادیات جو ہے وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کی سبیل میں یعنی جنگی میدان میں دوڑ لگاتے ہیں، اور جو ضبح یہ وہ آواز ہے جو ان کے سینوں میں سے سنائی دیتی ہے جب وہ دوڑ لگاتے ہیں، ان کے ہانپنے کی جو آواز ہے اسے ضبح کہتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور پھر یہ اپنے کھروں سے آگ نکالتے ہیں،
ان کو زمین پر پتھر پر تیز رفتار اور تیزی سے مار مار کے اس سے ان کے کھروں کے ذریعے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اور یہ اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ضرب ہو یا اس طرح کا مارا جانا ہو جس سے بہت شدت کی آگ نکلتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو پھر یہ گھوڑے جب صبح طلوع ہوتی ہے، جب میدان جنگ جو ہے وہ سجنے لگتا ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ گھوڑے دشمن پر غیرت کھاتے ہیں اور اپنے کھروں سے اپنے پاؤں سے غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ اپنے گھوڑ سوار کو لے کر بلا جھجک دشمن کی صفوں کے اندر اپنے گھوڑ سوار کو پہنچاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھاتا ہے کہ یقیناً انسان جو ہے وہ جاحد ہے، وہ انکاری ہے، اور وہ اپنے رب کی نعمتوں وہ اپنے رب کی عطا کی گئی نعمتوں کی کفران نعمت کرتا ہے، اور وہ اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، یعنی وہ اس چیز پر شہادت بھی دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں پر ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان جو ہے وہ مال سے بہت زیادہ اور دنیا سے باکثرت محبت کرتا ہے، اور اس مال کی حب کی وجہ سے وہ بخل میں ملوث ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا نعمتوں میں سے وہ اس کا حریص بنتا ہے، اس کی بجائے کہ وہ مخلوق میں اس کو بانٹے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تو پھر وہ دن آئے گا جس میں لوگوں کو ان کی قبروں میں سے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا، اور ان کو اس زمین میں سے باہر نکالا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا اس سب کو واضح کر دے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، یعنی کہ اس دن اللہ پر ان کی کوئی چیز بھی اوجھل نہ ہوگی، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہ ہوگی ان کی، اور وہ سبحانہ و تعالی اس دن بھی اور اس دن کے علاوہ بھی بخوبی علم رکھتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے۔ لیکن یہاں پر جو معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا تھا اسے نکال کر اس کے بدلے میں ان کو ان اعمال کی جزا دے گا جو انہوں نے کیے، شر کے بدلے شر اور خیر کے بدلے خیر۔ تو وہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھپا ہو یا کھلا ہو۔ اب سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ وما ادراک مل قارعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تند و تیز آگ ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس میں اللہ عز و جل نے خبر دی ہے اس دن کی جس دن دل دہل جائیں گے، جو خوفناک منظر دیکھیں گے اس کی وجہ سے، اور لوگ جو ہیں انہیں ان کی قبروں میں سے نکال دیا جائے گا بڑی تعداد میں،
اور ان کو پھیلا دیا جائے گا، اور ان کی مشابہت اس دن اس طرح ہوگی جس طرح بکھرے ہوئے پروانے آگ کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہیں وہ اون کی طرح ہو جائے گی جو ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے اور بکھر جاتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جو اہل ایمان ہیں جن کے پلڑے، جن کے میزان جو ہیں وہ بھاری ہوں گے اچھے اعمال سے، تو وہ ایک خوشگوار رضامندی کی زندگی میں ہوں گے۔ اور جو اہل شمال ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کے پلڑے، جن کے میزان ہلکے ہوں گے اچھے اعمال سے، تو وہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سر ہے اس کے بل ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان کو پلٹا کر ان کے سر کے بل اس میں دھکیلا جائے گا، جس میں ان کا سر نیچے کی طرف ہوگا اور ان کے پاؤں اوپر کی طرف ہوں گے۔ تو عرب جو ہے جب وہ کسی شخص کی پر بد دعا کرتے ہیں، اس کی ہلاکت کی، تو وہ کہتے ہیں ہوت امہ، کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کی ماں جو ہے وہ اپنے سر کے بل گر جائے۔ اور وہ یہ کیوں کہا کرتے تھے کہ جب ایک انسان جب ہلاک ہوتا ہے اور اس کی جو ہلاکت کی اگر اس کی ماں کو خبر ملتی ہے تو وہ اس کے حزن سے، اس کی درد سے جو ہے وہ اپنے سر کے بل گر جاتی ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی کہ سر کے بل جو ہے انہیں پلٹا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ آگ جو ہے یہ اتنی عظیم ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اور اس کی شدت اور اس کی خوفناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی، نار حامیہ، یعنی کہ ایک شدت کی حرارت والی آگ، اور اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کی آگ کی بنسبت اس کی شدت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے۔ تو یہاں پر اس تفسیر کا اختتام ہوا سورۃ القاریہ کی، اور جو جہنم کی آگ ہے اس کی جو صفات ہیں وہ قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، کہ یہ جو آگ ہے 70 گنا، ایک تو اس کی شدت ہوگی اس کی حرارت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رنگ ہے وہ کالا ہوگا، یہ کالی آگ ہوگی۔ دنیا کی جو آگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ اقسام ہیں، کچھ آگ جو ہوتی ہے وہ پیلی ہے، کچھ آگ کا رنگ جو ہے وہ لال ہے، زرد اس کا رنگ ہوتا ہے، کچھ آگ جو ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا سبز ہوتا ہے، یہ اس کی شدت حرارت کے مطابق اس کی آگ کا رنگ ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ جو ہے وہ جو سب سے زیادہ حرارت میں زیادہ ہے، سب سے زیادہ اس کی شدت ہے، وہ کالے رنگ کی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج کا جو درس ہے اسے اتنا ہی مختصر رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے نوازتا رہے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اگلے ہفتے ان جو بقیہ جو صورتیں ہیں ان کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔